کل میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ ابھی ہمارے سامنے یہ جو وائرس آیا ہوا ہے تو اس سے متعلق کچھ اہم مسائل آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے تھے مجھے. تو سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں نماز کے مسائل سے متعلق کہ اس میں نماز کے مسائل بھی ہے، زکوٰۃ کے مسائل بھی ہے، نماز جنازہ کے بھی مسائل بھی ہے. تو نماز کے مسائل سے شروع کرتے ہیں کہ عام طور پر تو مرد لوگ جو ہے وہ مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں ایک ماحول ہوتا ہے نماز کا، تو وہاں جماعت کے ساتھ میں بھی نماز ہوتی ہے. نماز مستقل اپنی جگہ پر ہے، لیکن نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ مستقل ایک اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے جو فضائل ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہوں گے کہ جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز 27 گنا بڑھ جاتی ہے انفرادی نماز کے مقابلے میں. اسی طرح جماعت کی تاکید کے لیے وہ حدیث بھی آپ لوگوں کے سامنے ہوگی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے بعد کسی کو جنگل میں بھیجوں اور وہاں سے لکڑیاں منگواؤں اور جن لوگوں نے گھر میں انفرادی نماز پڑھ لی ہے ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر کتنے شفیق ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود انفرادی نماز پڑھنے والوں کے لیے کس قسم کی سختی والی بات کی ہے وہ ہم دیکھیں. تو یہ تو 2 احادیث، اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث ہیں. ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے فقہاء نے یہ بات کہی ہے کہ کم سے کم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، بغیر کسی عذر کے چھوڑنا جائز نہیں ہے. بغیر کسی عذر کے انسان چھوڑے گا تو وہ گنہگار ہوگا. اس لیے اب مسجدوں میں تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہم گھروں میں نماز پڑھیں گے. تو اب گھروں میں نماز پڑھنے کی 2 شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ انسان انفرادی طور پر نماز پڑھ لے، دوسرا یہ ہے کہ انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ افضل ہے تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں. خود ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے گھر میں نماز پڑھائی ہے. تو اس وقت میں ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کا بھی الحمدللہ موقع مل رہا ہے. اس لیے گھروں کے اندر ہم جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھیں. گھر کے اندر جماعت کے ساتھ ہم نماز جو پڑھیں گے تو اس میں بہت ساری اور چیزوں پر بھی عمل ہوگا. فقہ کی کتابوں کے اندر ایک چیز مستقل آتی ہے کہ گھر میں مسجد بیت ہونی چاہیے. خود گھر کی مسجد، گھر کے اندر ایک جگہ ہو جہاں پہ نماز ہو. تو اس چیز پر بھی عمل ہو جاتا ہے کہ گھر میں ایک جگہ مخصوص کر لی جائے جہاں پہ نماز ہو باقاعدہ. اسی طریقے سے خود حدیث کے اندر آتا ہے کہ بھئی اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. قبرستان نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں نماز بھی نہ ہو، قرآن بھی نہ ہو، تعلیم بھی نہ ہو، اور یہ سب چیزیں ہوتی رہے گی تو ہمارا گھر قبرستان بننے سے بچ جائے گا. تو اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا، ہم اپنے گھروں کے اندر نماز وغیرہ کو زندہ کریں گے. تو سب سے پہلی آج تو یہ بات ہے کہ گھر کے اندر ہم لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اس کی بہت زیادہ تاکید ہے. اب جماعت کے ساتھ نماز کس طریقے سے پڑھنا، اس کے بہت سے مسائل ہیں. اس کو انشاءاللہ میں آئندہ کل آپ لوگوں کے سامنے بتا دوں گا کہ جماعت کے ساتھ نماز کس طریقے سے پڑھنا، پھر نیت کے جو مسائل ہیں وہ سب کل بتا دوں گا انشاءاللہ.